کس کو چنا جائے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے تھے تو مردوں کو بھی دیتے تھے, خواتین کو بھی دیتے تھے, بچوں کو بھی دیتے تھے. ہم اور آپ بھی جب معلم و مربی کی حیثیت سے سوسائٹی میں کام کرنا شروع کریں تو خالی ایک گروپ کے لوگوں کو ٹارگیٹ نہ بنائیں, ہر قسم کے لوگوں کو ٹارگیٹ بنائیں, کیونکہ سوسائٹی کا ہر کوئی عضو ہے, ہر کوئی انگ ہے. ایک عضو میں بیماری رہے گی تو سر کر کے سارا بدن کو خراب کر سکتی ہے. لہذا ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم کسی وقت خواتین کو خطاب کریں تو کسی وقت جوانوں کو خطاب کریں, کسی وقت بچوں کی رہنمائی کریں, کسی وقت ادھیڑ عمر کے لوگوں کی رہنمائی کریں جو عام طور پر گھر کے گارجین ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے لوگوں کو آپ نے خطاب کیا اور آپ نے تربیت دی. بالخصوص مردوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلیم تربیت کا آپ نے اہتمام کیا. ان کے تعلیم تربیت کا آپ نے کہیں زیادہ اہتمام کیا. اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ یہی گھر کے مربی تھے, اور یہ جب درست ہوں گے تو یعنی کہ ماتحتی میں پورا گھر درست ہوگا. اس وجہ سے عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات مردوں ہی میں ہوا کرتے تھے اور مردوں ہی کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ابو رفاع کہتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. دیکھیے آپ ایک شخص سے تعلیم کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی. جب ہم سیرت کے اس واقعے کو پڑھیں گے تو ہم بھی سوچیں گے کہ ایک لیمے بجھ شخص آ گیا, کچھ نہیں جانتا دین کو, تو اس کے لیے کیسے اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. آپ خطبہ دے رہے تھے, پہنچ گئے, کہتے وہ ہوا یخطب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقلت یا رسول اللہ رجل غریب جاء يسأل عن دینی لا يدری ما دینی. ایک اجنبی شخص آ گیا ہے جو نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے اور دین کا سوالی بن کر کے آیا ہے, لہذا کچھ سکھلائیے. کہتے ہیں فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک خطبته. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف متوجہ ہوئے, وترک خطبته, اور اپنا خطبہ آپ نے ترک کر دیا, روک دیا. حتی انتہا الیہ, یہاں تک کہ میرے پاس آ گئے. آپ دیکھیں خطبہ جمعہ ہو یعنی خطبہ دینے تقریر کر رہے ہیں, ایک شخص کی ضرورت کو دیکھ کر کے کہ یہ تو دین کو کچھ بھی نہیں جانتا ہے, سامنے جو بیٹھے کچھ جانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بند کر کے ان کے پاس آ گئے. فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ, پھر آپ کے لیے کرسی لائی گئی. حَسِبْتُ قَوَائِمُهُ حَدِيدًا, میرا خیال ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے. قال, کہتے ہیں فَقَعَدَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ گئے. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ استاد کرسی پر بیٹھے تو یہ انگریزوں کا طرز ہے. غور کیجیے, صحابہ کے جھرمٹ میں مسجد کے اندر ایک آدمی کو سکھلانے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھے. صحابی یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کے پائے کرسی کے تھے. بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ فلاں کے مدرسوں میں اب کرسی پر بیٹھنے لگے, ٹیبل استعمال کرنے لگے, یہ یہودی طرز ہے, ایسا طرز ہے. یہ کچھ نہیں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کرسی پر بیٹھے, دیکھیے, اور آپ سکھلا رہے ہیں. فقعد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل يعلمني, اور مجھے سکھلانے لگے. مما علمہ اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا تھا دین کے تعلق سے. ثم اتى خطبته فاتم آخرہ, پھر آپ اپنے خطبے میں آئے اور آپ نے خطبہ کو پورا کیا. اور اس کو امام مسلم نے کتاب الجمعہ باب حدیث التعلیم فی الخطبہ میں ذکر کی ہے, حدیث کا نمبر 2062. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھلانے کے لیے کتنا اہتمام کرتے تھے. اب اجنبی شخص آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص جہاں رہتا ہوگا کچھ لوگ ہوں گے, یا اللہ لکن اس کا گھر آباد ہوگا, اس کا خاندان آباد ہوگا. یہ شخص اگر یہاں سے علم حاصل کر کے جاتا ہے, چند باتیں اس کو دین کی میں سکھلا دیتا ہوں, تو گویا کہ یہ ایک روشنی ہے اور ایک چراغ ہے اپنے پورے محلے کے لیے, پورے معاشرے کے لیے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان کے لیے اہتمام کیا. جب ہم سیرت کے اس واقعے کو پڑھیں گے تو یہ چیز ہمارے اندر بھی آئے گی کہ ہم بھی جب کسی ایسے شخص کہیں پا جائیں تو ہم بھی اہتمام کریں. یہ نہ کہیں میں تو آپ کو سوال کرنا نہیں آتا, آپ کو کیا جواب ہم دیں, ہماری بات آپ سمجھ نہیں سکتے, ہم تو بڑی اونچے باتیں کرتے ہیں, ہم تو سب گرامیٹیکلی باتیں ہماری ہوتی ہیں, آپ جیسا نادان آدمی کہاں سمجھ سکتا ہے, ان پڑھ. وہ جائیے کہیں کسی عالم سے سیکھ لیجیے, ہم کہاں بتائیں گے آپ کو, ہمارے مطالعے سے آپ کہاں سیکھیں گے. نہ, اہتمام کیجیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کون پیدا ہوا؟ تو جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ شخص, ایک جاہل شخص کو سکھانے کے لیے, ایک گنوار شخص کو سکھانے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کریں کہ خطبہ بند کر دیں, تو میرے بھائی ہم اور آپ بھی اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں. جب بھی موقع مل جائے, آپ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, آپ دکان میں کام کرتے ہیں, بقالہ میں کام کرتے ہیں, یا کسی اور طریقے سے کام کرتے ہیں, دن رات میں بہت سارے بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے. جب بھی آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمارا بھائی تو کچھ نہیں جانتا لگتا ہے,
कोशिश करें कि वो भाई कुछ हम कुछ सिखा दें, चंद कलिमात अगर सिखला देंगे, खाली वुदू का तरीका बतला देंगे, खाली सजदा की कैफियत बतला देंगे, यकीन माने अगर उस सजदा की कैफियत को आपके अक़वाल की रोशनी में समझ गया और उस पर जा करके अमल किया, 10 आदमी को और बतलाया, अपने घर में बाल बच्चों को बतला दिया, यकीन माना हम और आप कब्रिस्तान के अंदर होंगे, हड्डियां सड़ गल जाएंगी, लेकिन उस कौल पर अगर अमल करने वाले लोग होंगे तो हमें और आपको अजर मिलेगा। तो ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से एहतमाम करते थे। ख़वातीन के लिए वाक़यात बहुत मैंने निकल के हैं, लेकिन सारे वाक़यात नहीं जिक्र करेंगे। ख़वातीन के तालीम का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदोबस्त करते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, और कुछ ख़वातीन उमूमन ख़ास तौर से अंसार बरादरान की ख़वातीन आती थी और अपने बहुत सारे मसाइल के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती थी और वो उसमें शर्म नहीं महसूस करती थी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला कहती हैं कि नियमन निसाउ निसाउल अंसार लम यमनाहुन्नल हयाउ अन यतफक्कहना फिद्दीन। इस पहलू पर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अंसारी ख़वातीन की तारीफ़ भी करती हैं कि क्या बेहतर औरतें हैं, ख़वातीन हैं अंसार की, कि दीन में तफक्कुह हासिल करने से, दीन में समझ बूझ हासिल करने से हया उनको नहीं रोकती। आती हैं, महीना आ रहा है, हैद का शिकार है, दमे इस्तिहादा है, दमे निफास है, कोई और मसला है, ख्वाब देखती हैं, पानी देखती हैं, नम पाती हैं कपड़ा, तमाम चीज़ों के मसाइल के ताल्लुक से आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेती हैं। बहुत मरतबा मैंने सुना कि बहुत सारी ख़वातीन आम बीमारियों में सलात तर्क कर देती हैं, जिसमें सलात तर्क करना जायज़ नहीं है। वो समझती हैं जब भी इस तरह से कोई चीज़ हम देखें, उसका मतलब कि हम सलात से रुक जाएं, सबसे पहले सलात से रुकती है। हालांकि बहुत सारी हालतें हैं ख़वातीन की, और उसमें वो आम मर्द की तरह से एक मर्द है, दमे इस्तिहादा जिसको हम और आप बोलते हैं, उसमें खातून के लिए इजाज़त नहीं कि वो सलात को तर्क कर दे। अहकाम उसके कुछ और हैं, बयान किए गए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सलात को तर्क कर दे। और बहुत सारी यानी ख़वातीन ही समझती हैं कि जैसे हम कोई चीज़ पाएँ, इसका मतलब कि अब सलात नहीं अदा करनी है, मैं नापाक हो गई और हम सलात को नहीं अदा कर सकते, ना हम कुरान पढ़ सकते हैं। जबकि कुरान के ना पढ़ने का तज़किरा किसी सही हदीस में हाइज़ औरत यानी जिस औरत को एमसी आ रहा हो उसके बारे में नहीं मना किया गया किसी सही हदीस में कि वो कुरान को न पढ़े। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह खुद फतवा देते हैं कि अगर मुअल्लिमा है और वो तालिबा है, इम्तिहान के अय्याम है, इम्तिहान लेना है, इम्तिहान देना है, तो लामाला उसको पढ़ना पड़ेगा, या कि भूल जाएगी, लामाला उसको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ क्या होगा कि पूरे तौर पर 8 दिन 10 दिन वो कुरान बंद है, नहीं पढ़ना है, ज़ुबानी तौर पर भी नहीं पढ़ना है। तो ये सब मसाइल समझने की ज़रूरत है कि ख़वातीन खाली जब दीनी तालीम हासिल कर सिर्फ वो अपने मसाइल जान जाएँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मदारिस में जो पढ़ाई होती है वो तालिबात अपने मसाइल जान जाएँ, उनको जान करके आकर के घरों के अंदर ख़वातीन को बतला दें। ये बहुत अहम मसला है उनके लिए। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें बना सके कोई मसला नहीं है, सिर्फ अपने मसाइल समझ जाएँ, सब मसलात के मसाइल समझ जाएँ, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, कहती हैं कि अन्नमराअतन सअलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन गुस्लिहा मिनल महीद। एक औरत ने आ करके जब हैज से फारिग हो जाए, एमसी से फारिग हो जाए, महीना से फारिग हो जाए तो कैसे गुस्ल करे, इस ताल्लुक़ से सवाल किया। फ़अमरहा कैफ़ा तग़तसिल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि भाई ऐसे गुस्ल करो। क़ाल खुज़ी फ़िरसतम मिन मिस्किन फ़ततहरी बिहा, कहा कि कपड़े का टुकड़ा ले लो या रुई ले लो, उसमें खुशबू लगा लो, उसको उस पर मल लो। क़ालत कैफ़ा ततहर, कहा कैसे है फिर? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तताहरी बिहा, उससे पाकी हासिल करो, उससे सफाई करो। क़ालत कैफ़ा, क़ाल सुबहानल्लाह तताहरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुबहानल्लाह, ऐसे पाकी हासिल करो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून को कैसे बता सकते हैं? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, फ़ज तबस्तुहा इलैया, तो मैंने खींच लिया, कहा मैं समझाती हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं समझा पाएंगे, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं समझ पाएंगे। फ़क़ुल्तु तत्तबई बिहा असरतम, इसको ले लो और इसमें खुशबू लगा लो और खून जहाँ निकलता है जहाँ जिस रास्ते पर उस पर इसको मल लो, सफाई सुथरी हो जाएगी। ये अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने उनको समझा दिया। तो अब इस तरह के मसाइल को हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं भाई ये सब मसला तो हम नहीं बता सकते, तुम तो एक खातून हो, हम तुम्हें कैसा जवाब दे सकते हैं ना। आजकल हमारे पास भी सब मसला है तो हम ये कहते हैं कि जाओ फलां आलिमा बैठी हुई इससे पूछ लो ना। हम और आप भी निहायत आराम के साथ इस तरह के
مسائل کو بتائیں اور ان کو تعلیم دیں تاکہ ان کے صوم و صلات درست رہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ بچوں کی تعلیم کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست کیا۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں، بعض روایتوں میں عمر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، بخاری کی روایت ہے، وکانت یدی تطیر فی الصفحۃ، میرا ہاتھ پورے پلیٹ میں گھوم رہا تھا تھالی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بیٹے، اے بچے، اللہ کے نام سے کھا، بسم اللہ کر یعنی، اور جو تیرے سامنے ہے اس کو کھا۔ دو چیزیں ہو، اللہ تعالیٰ کے نام سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، جو تیرے سامنے ہے اس کو کھا۔ تین چیزوں کی تعلیم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دی تھی آپ نے۔ ایسا نہیں کہ چلو بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا۔ ہمارے سامنے بچے غلطی کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی کیا بات کرتے ہیں، بچہ کو آپ بھی تو ایک جگہ سے تھے، چڈی پہن کر گھومتے تھے، جب خاموش ہو کیا کر گیا۔ لیکن نہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ ٹارگیٹ بناتے تھے مردوں کو سکھانے کا، ایسے عورتوں کو بھی سکھانے کا، ایسے بچوں کو بھی سکھانے کا، اور کب کس کے ذہن میں وہ چیز اپیل کر جائے، کب حفظ کر لے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لہذا بچوں کو بھی بتایا جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کھانے کا طریقہ بتاتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نماز کا طریقہ بھی بتاتے تھے۔ بچوں کے تعلق سے آپ نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہوں، وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، اور مارو پٹائی کرو صلاۃ ترک کرنے پر جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور بستر الگ کر دو۔ یہ بچوں کے تئیں ہمیں اور آپ کو گارجین کو حکم ہے کہ بچوں کو بھی ٹارگیٹ بناؤ اور ان کو بھی تعلیم دو۔ یہ نہیں ارے میرا بچہ ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہے، میرے بچے کا امتحان ہے، اب وہ صوم صلاۃ سب چھوڑ چکا ہے، بس امی کہیں گی اب بچہ ابھی پڑھ کر کے سویا ہے، کیوں فجر کے لیے جگا رہے ہیں؟ ارے بچہ پڑھ لے گا، آپ کہاں پڑھتے تھے، لیجیے۔ اب وہ بچوں کے سامنے تو باپ کی بھی دھجی بھی کر گئی، کہا میں جانتی ہوں، آتی تھی دیکھتی تھی آپ کیا کرتے ہیں، بہت ایسے تھے، اب آج کل آپ داڑھی رکھ لی وجہ قطع والے ہو گئے، میں جانتی ہوں کیسا۔ یہ سب چیزیں ماں کو کیا ضرورت ہے کہ بچوں کے سامنے ذکر کرے باپ کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو حلال و حرام کی تمیز بھی سکھاتے تھے، حلال و حرام کی تمیز بھی بچوں کو آپ سکھاتے تھے۔ جب آپ کی سیرت کو ہم پڑھیں گے، اس واقعے کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر یہ چیز جاگے گی۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن، 3 نواسے آپ کے تھے فاطمہ الزہرا سے، 2 حسن و حسین، اور کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے محسن، شیعہ حضرات بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور ایک بہانہ ملا ہوا ہے جس کے وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ 3 بیٹے تھے، بیٹے 2 تھے حسن و حسین۔ وہ محسن کا نام ذکر کرتے کہتے ہیں یہ وہ بیٹا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا کو مارا، ان کے پیٹ میں بچہ ساکت ہو گیا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے نمک مرچ کہ ایسے لگاؤ کہ صحابہ کرام کو متہم کرو، نعوذ باللہ۔ اتنی پلید قسم کے لوگ ہیں اور صحابہ کے تئیں ان کا ذہن اتنا گندا ہے، یعنی ان لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صدقہ کا کچھ مال رکھا ہوا تھا، اٹھائے کھا گئے، کھجور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، تمرتم من تمر الصدقہ، ایک کھجور صدقہ کے کھجوروں میں سے، فجعلها فی فی، تو انہوں نے اپنے منہ میں ڈال دیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کخن کخن، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فارسی لفظ ہے، کخن کخن لیترہا، اس وجہ سے آپ نے کہا تاکہ وہ بچہ اگل دے۔ چلو نکال لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے۔ آج کل کی مائیں دیکھیں کیا پڑے ہوئے ہیں، بچہ کچھ جانتا ہی نہیں، بچے کھانے کو تو اللہ تعالیٰ معاف کیے ہوئے ہیں، آپ کون ہیں پابندی لگانے والے؟ کھا گیا چلو کوئی بات نہیں، کہیں کسی میں چوری بھی کر لے، آم جا کر توڑ لے، امرود توڑ لے، ارے بھائی بچہ ہے چھوڑ دیجیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایک کھجور آپ نے ڈال بچے نے ڈال لیا، بچہ تھا معفو ہوتا، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخن کخن، نکالو اس کو، اگل دیا بیٹے نے۔ پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما شعرتا، تجھے پتہ نہیں ہے انا لا ناکل صدقہ، ہم ہاشم ہیں، ہاشمی گھرانے کے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ نصیحت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نکلوا بھی دیا اس کو۔ تو ہم اور آپ بھی حلال حرام کا مسئلہ جہاں ہے یہ قطعاً نہ سوچیں بچہ ہے چھوڑو، جب تربیت حلال و حرام کی تمیز پہ نہیں ہوگی تو بچہ جب بڑا ہوگا تب تمیز نہیں کر سکے گا۔ یہ مثال ہے، یہ چراغ بچے کو بچپن میں دے دیجئے، ہمارے دادا تھے منع کرتے تھے ہم بھی نہیں کھائیں گے اس کو، ہمارے ابا ہمیشہ اس سے ڈانٹتے تھے، میری امی ڈانٹتی تھی، میری نانی تھی ڈنڈا لے کر دوڑتی تھی، اور جب سب
ارے بھائی ہمارے ابا نے منع کرتے تھے، ہماری امی کہتی ہے کچھ بھی کھاؤ پیو، بھی بچے ہیں، نانی کہتی ہے، نانی تو ہر غلطی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نانی دادی، ماں باپ اگر کچھ کرنے لگے بچوں کے ساتھ تو نانی دادی 70 گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اور دوسروں پر برسنا شروع کر دیں گی۔ لہذا تربیت کے راستے میں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، پیار و محبت اسی کو کہتے ہیں۔ عقیدے کے مسئلے میں بھی بچوں کی رہنمائی آپ نے فرمائی، دیکھا ربیع بنت معوذ کہتی ہیں، معوذ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری شادی ہوئی تو آئے، میرے بغل میں چارپائی پر بیٹھے، کہتے ہیں وجویریات یضربن بالدف، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، یندبنا من قتل من آبائهم یوم بدر، ان کے باپ دادا جو بدر میں کام آئے تھے ان کی بہادری کے گیت گا رہی تھی، حتی قالت جاریۃ، یہاں تک کہ ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو کل آنے والی بات کو جانتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی هكذا، اس کو مت کہا۔ پورا طبقہ بریلوی حضرات کا سن لے، چھوٹی سی بچی نے ایک بات کہی دی تھی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک نبی ہے جو کل آنے والے کل کو کیا ہوگا اس کو جانتا ہے۔ آپ نے کہا لا تقولی هكذا، اس طرح مت کہا۔ آپ معاف کر سکتے تھے، بچی تھی، نہ کوئی اسے دلیل پکڑ سکتا تھا نہ کچھ۔ آج بھی لوگ کہہ سکتے تھے بھئی بچی کے قول پر کون سی دلیل، وہ تو بچی تھی، ہو سکتا آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا مت کہا۔ تو جب نبی نے منع کر دیا ایسا مت کہا، آج آپ کو کہاں سے جواز مل گیا کہ ہم یہ کہیں نبی ساری چیز کو جانتے ہیں؟ اور دیکھیں وَقُولِي مَا كُنْتَ تَقُولِينَ، جو گا رہی تھی گا، اور ایسا مت کہا کہ ہمیں ایک نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے۔ تو یہاں ہمارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے ناحیے سے بچوں کی تربیت کی، اور آپ نے معاف نہیں کیا کہ چلو بچہ ہے تو عقیدہ اس کا کچھ بھی ہو جائے۔ معاویہ بن حکم سلمی بہت سارے واقعات میں نکل کیا، وہ ایک لوڈی کوئی مرتبہ مار دیے تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا کہ بکری کو چرا رہی تھی اس پہاڑ پر، اور گیا دیکھا تو ایک بھیڑیا بکری کو لے کر چلا گیا، تو میں غصہ آیا، میں بھی انسان ہوں، افسوس کرتا ہوں جیسے لوگ افسوس کرتے ہیں، تو میں نے مار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑی بات کہی، یعنی بہت بڑا گناہ سمجھ لیا آپ نے کہ نہیں مارنا چاہیے، ہماری ماتحتی میں بچی تو مار دیا تو نے لوڈی کو۔ تو کہتے ہیں تو میں نے کہا تب میں آزاد کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل لے آؤ میرے پاس، ائتنی بہا، کہتے فاتیت بہا فقال لها این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ نہ مدرسہ کا پڑھی ہوئی، نہ کالج کی پڑھی ہوئی، نہ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، نہ کسی جامعہ اسلامیہ کی پڑھی ہوئی، کہا این اللہ۔ آج کل پوری پوری لابی کہتی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بچی نے اشارت الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، اور یہاں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ این اللہ تو کہا فی السماء، آسمان میں۔ غور کیجیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، آزاد کر دو یہ مومنہ ہے۔ کتنا جلدی امتحان ہو گیا۔ اللہ کہاں ہے، یقین مانے یہ عقیدہ اگر رکھیں آپ تو بہت کچھ آپ جانتے ہیں، کم سے کم تصوف کا عقیدے سے تو پاک ہو گئے۔ جو کہتے ہیں اللہ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے، حلول کیے ہوئے عقیدہ حلول عقیدہ اتحاد سے آپ پاک ہو گئے جب آپ نے عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ بچی تو سے پاک ہو گئی، کہا انت رسول اللہ، نہیں کہا کہ آپ معبود ہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ ہر جگہ حاضر و نادر ہیں، نہ، کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دے یہ مومنہ ہے۔ تو بچوں کی تربیت میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سستی نہیں کی۔ جب ہم ان واقعات کو سیرت کے پڑھیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں بہت ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گی، اخلاقی پہلو سے بھی سمجھ میں باتیں آئیں گی، گفت و سنید کے اعتبار سے کیسے باتیں پہنچائی جائیں یہ بھی ہمیں اسلوب آپ کا سمجھ میں آئے گا تعلیم میں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے بہت ساری چیزوں کو مثالوں سے سمجھایا۔ آپ نے کہا کہ ذرا بتاؤ ایک درخت ایسا ہے کہ جس کی مثال مومن جیسی ہے، تمام مسائل جھیل لے گا لیکن شکستہ دل نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، کسی نے کہا وہ درخت ہے جنگل کا، وہ درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔
تو راستے میں جب واپس ہونے لگے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے باپ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو کہا تب کیوں نہیں بتایا؟ ارے میرے بیٹے تو جواب دے دیتا تو میری ناک اونچی ہو جاتی، میں سمجھتا کہ میرا بیٹا جواب دیا. غور کیجیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہی دیکھا کہ آپ خاموش ہیں. سب سے صحابہ میں سب سے محترم ابو بکر صدیق موجود ہیں، وہ خاموش ہیں، تو میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. اسے پتا چلا کہ گرچہ لحاظ کا مسئلہ ہو لیکن اگر علم کے تعلق سے سوال ہو تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو افضلیت دی کہ جواب دے دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو مثال دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. اسی طرح کے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوں سے بیان کیا. بنو اسرائیل کا واقعہ پیش آیا تھا. 3 آدمی سفر کر رہے تھے، غار میں چھپ گئے، ڈھک گیا. تینوں نے اپنے اپنے کام، اپنے اپنے اچھائیوں کو وسیلہ بنایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، ہٹ گیا. یہ بھی اصول ہم اور آپ کو سمجھ میں آئے گا تعلیم و تربیت کے میدان میں. تو یہ ہے ایک استاد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کسی چیز کو لکھ پڑھ کر کے بتانا ہو، یہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں موجود ہے. آپ نے انسان کی زندگی کی آرزوئیں بہت ہیں اور زندگی محدود ہے، خط کھینچ کر کے بتایا آپ نے صراط مستقیم کا خط کھینچا، سیدھا سیدھا، اور دائیں بائیں راستے کھینچے، کہا یہ شیطانوں کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ شیطانوں کا راستہ جو آپ نے بتایا کہ ہر ایک پہ پردے مرکش، یہ مرکش پردے دکھ رہے ہیں، جب ادھر جاؤ گے تو دل کہے گا داخل ہو جائیں، داخل ہو جاؤ گے حرام کا ارتکاب کرو گے. تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچ کر کے بتلا دیا. تو آج بھی اب بورڈ پر ایک استاد آج پڑھا رہا ہے، قلم لے کر کے کوئی نقشہ بنا دیا کہ یہ تو یہودیوں کا کام کر ڈالا. اس وقت بلیک بورڈ نہیں تھا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلیک بورڈ ہوتا تو بلیک بورڈ پر کرتے، خط کھینچتے. ابھی ایک صاحب نے سوال کیا، کہا کہ بھائی یہ ٹی وی چینلوں پر پروگرام جو پیش کرتے ہیں آپ لوگ اور ویڈیو کرتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام ایسے ڈیلے جاتے ہیں، تو اس کا شرعی اعتبار سے پہلی دعوت میں کوہ صفا کی اونچائی کو کیوں اپنایا؟ آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ کیوں نہیں چڑھ گئے؟ جبکہ خانہ کعبہ کی چھت کہیں زیادہ مقدس تھی کوہ صفا کی چوٹی سے. تو کوہ صفا پر آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو میڈیا تھی جس قدر تھی اس کو آپ نے استعمال کیا اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے. میں ہوتا تو آپ اوپر نہیں چڑھتے، میں فون کھڑا کرتا اسٹینڈ، کہتا اوپر لگاؤ اسٹینڈ، اور آپ کرنا شروع کر دیتے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تقریر کر رہے تھے اور آپ نے منع کیا ہے کہ اونٹنی پر بیٹھ کر کے آرام کرو نہ. جب آپ پہنچ گئے منزل پر اسے اتر جاؤ، اس کو بھی آرام کرنے دو، کجاؤ اتار لو، اپنا بھی آرام کرو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ نے منع کیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اونٹنی کو پکڑے ہوئے تھا، اس کا کندھا میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور اس کے لعاب بھی میرے اوپر بہہ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں صحابہ کے بیچ میں اونٹنے کے پشت کو آپ نے کیوں کرسی بنائی، ممبر آپ نے کیوں بنایا، اس کو اسٹیج کیوں بنایا آپ نے، جبکہ آپ نے منع کیا ہے خود. میں نے کہا سوائے اس کی اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اب اگر مائک موجود ہوتا تو ہمارے رسول، اسکرین موجود ہوتا، ٹیلی ویژن کا دور ہوتا، جگہ جگہ اسکرین لگا دیجیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کو استعمال کرتے. میں نے کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے آئے تو آپ بیمار نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے آپ بیمار نہیں تھے، اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیوں کر رہے تھے؟ میں نے کہا اسی لیے کہ تعلیم ہو، لوگ سمجھیں، دیکھیں مجھے. اب آج اگر کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ ایسے ہی کیا جاتا تو لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور پورا ویڈیو کر لو اور اس کے بعد اسکرین پہ پھیلا دو، پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے طواف کر رہے ہیں. اونٹی پر ہم بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تب وہ خاموش ہو کے کچھ نہیں بولے. تو یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، غیر بدعت کس کو کہتے ہیں. اب میں آج جو ہمیں سیرت کے تعلق سے کہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا ٹائم ہے؟ ابھی ہو چکا. چلو بہرحال آج باتیں تو سب الگ سے ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ کا بچپنا آئندہ درس میں ہوگا انشاءاللہ. اور دعا کریں کہ یہ کتاب ساتھ میں تیار ہوتی رہے. کہ میرا اندازہ ہے کہ 10 درس میں ہم مختصر انداز میں سیرت کو انشاءاللہ پیش کر لیں گے اور اس کے بہت سارے پہلو آ جائیں گے. اب وہ 10 درس پیش کرنے تک اگر کتاب تیار ہو جاتی ہے انشاءاللہ تو یہ اس کی ایک فائل ہے، آپ سارے لوگوں کے یہاں انشاءاللہ یہیں پہ تقسیم کر دی جائے گی. اور جو بھی صاحب خیر اپنے پیسے پر چاہے گا اس کو چھپوا کر کے اور
لوگوں میں تقسیم کرنا تو اس کی اجازت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔